بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص رہتا تھا۔ اس نے پہاڑ کی کوہ میں اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل تھا، لوگ بھی اس کی نظروں سے دور تھے۔ اس کے قریب پانی کا ایک چشمہ تھا جس سے وہ وضو کرتا، اپنی تشنگی دور کرتا اور نباتات سے اپنی غذا حاصل کرتا تھا۔ دن کو روزے سے رہتا اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا۔ اس کا ہر پل اور ہر لمحہ اطاعت و بندگی کی نظر ہوتا تھا، چنانچہ سعادت و کامرانی کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عبادت گزار کی خبر ہوئی تو آپ ایک دن اس کے پاس پہنچے، لیکن اسے نماز و ذکر و اذکار میں مشغول دیکھ کر آپ واپس چلے گئے۔ پھر رات کو اس کے پاس گئے تو اسے عزیز و غفار رب العالمین کے دربار میں سرگوشی و مناجات میں مگن پایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور فرمایا، جناب والا، اپنے آپ پر نرمی کیجیے۔ عبادت گزار شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے خدشہ ہے میں اچانک غفلت میں انتقال کر جاؤں گا اور اپنے پروردگار کے حضور مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو کوئی حاجت ہے؟ عبادت گزار شخص نے کہا، آپ میرے لیے پروردگار سے اس کی رضا اور خوشنودی کی دعا کر دیں اور میری یہ التجا بھی پہنچا دیں کہ وہ مجھے زندگی بھر اپنی ہی خوشنودی کے کاموں میں مشغول رکھے، حتیٰ کہ میں اس سے جا ملوں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا و مناجات میں مشغول ہو گئے اور اپنے مولا سے لذت کلام میں اس قدر ڈوب گئے کہ عبادت گزار کی باتیں ہی یاد نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آپ سے میرے عبادت گزار بندے نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار تو ہی زیادہ جانتا ہے، اس نے تیری رضا اور خوشنودی کی طلب کی ہے اور یہ درخواست بھی کی ہے کہ اس کی زندگی تیری ہی یاد میں گزرے گی حتیٰ وہ تیری دربار میں حاضر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اس عبادت گزار کے پاس جائیے اور کہیے کہ رات دن جتنی عبادت چاہے کر لے، ہے وہ بہرحال جہنمی، کیونکہ میرے صحیفے میں اس کا نام گناہ گاروں کی فہرست میں درج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس عابد کے پاس گئے اور پروردگار کے فیصلے سے اسے آگاہ کیا تو عابد نے کہا، سبحان اللہ، میں اپنے پروردگار کے فیصلے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہر چیز میرے پروردگار کے فیصلے کے مطابق رواں دواں ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر عبادت گزار زور زور سے گریہ و زاری کرنے لگا۔ پھر کچھ دیر کے بعد بولا، اے موسیٰ، میرے پروردگار کے جاہ و جلال اور عزت اور شان کی قسم، میں اس کے در سے پلٹنے والا نہیں اور اس فیصلے کو سن کر ہرگز مایوس نہیں، بلکہ اب اپنے پروردگار سے میری محبت دوبالا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے پروردگار سے دعا و مناجات میں مشغول ہوئے تو عرض کیا، میرے رب، جو کچھ تیرے عبادت گزار بندے نے کہا ہے اس سے تو اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے اس بندے کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ جنتی ہے، میری رحمت نے اسے جا لیا۔ اسے یہ بھی بتا دیجئے کہ اس نے میرا یہ خوش کن فیصلہ اپنے صبر و رضا کی عوض حاصل کیا ہے، کیونکہ میرا سابقہ کڑوا فیصلہ سن کر بھی وہ مایوس نہ ہوا۔ اگر وہ آسمان و زمین بھر گناہ بھی ساتھ لائے تب بھی میں اسے بخش دوں گا، میں کریم اور غفار ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری اس عبادت گزار کو سنائی تو وہ سجدے میں گر گیا، پروردگار کی حمد و ثنا کرنے لگا اور زبان حال سے کہنے لگا، سب کے دل میں ہے جگہ میری جو تو راضی ہوا، مجھ پہ گویا ایک زمانہ مہربان ہو جائے گا۔ پھر اس طویل سجدے میں ہی اس نے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔
تو ناظرین گرامی، یہ تھا اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا پل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک بھی ہمیں دین کی صحیح سے صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنا فرما بردار بندہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔